السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے شام غم۔ سریہ 2 بچوں کے ساتھ ماں کے پاس رہتی تھی۔ 2 بھائی ملک سے باہر تھے، وہ اور اس کی ماں اکیلی رہتی تھی۔ سریہ اسکول ٹیچر تھی، گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ بچے دونوں ماں کے پاس چھوڑتی، سارا دن وہ انہی کے پاس رہتے اور وہی سنبھالتی۔ سریہ ریگولر اسکول جاتی تھی، کبھی چھٹی نہیں کرتی تھی۔ وہ لوگ کرایہ کے گھر میں رہتے تھے، ساری ذمہ داری اسی کے سر پر تھی۔ ماں جن کے ساتھ حج کرنے گئی تھی، وہ لوگ ان کو اکثر بلاتے کہ ہمارے گھر آؤ۔ وہ اکیلی کبھی کہیں جاتی نہیں تھی اور بچوں کا بھی ساتھ تھا۔ سریہ کو وہ بولتی کہ مجھے لے چل، وہ بولتی اچھا لے چلوں گی۔ ایک اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، کاموں میں ہی سارا وقت گزر جاتا ہے۔ پھر ایک دن جمعے کا دن تھا، سریہ نے اس دن ماں کو ادھر لے جانے کے لیے چھٹی کر لی۔ وہ لوگ چل دیے، دونوں بچے ساتھ تھے۔ سریہ سے چلا نہیں جا رہا تھا بچے کو اٹھا کر، اس کی امی کافی آگے تھی۔ پھر ان کے گھر پہنچے، انہوں نے کافی آؤ بھگت کی، وہاں انہوں نے لیمو پانی پلایا۔ اسے پی کر سریہ کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ انہیں لے کر واپس آ گئی۔ سریہ بہت بے چین تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اس کی ماں اسے نصیحت کر رہی تھی کہ اب تم اکیلی ہو، ڈرنا نہیں، بچوں کا خیال رکھنا۔ رات کے کسی پہر سریہ کی آنکھ لگی تو پتہ نہیں کب انہوں نے جا کے سارے تالے کھول دیے۔ اس کی اچانک آنکھ کھلی تو ماں سانس نہیں لے رہی تھی۔ سریہ رونے پیٹنے لگی، ماں کو آوازیں دینے لگی، مگر ان کو اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یا بولنے کا حکم ہی شاید ختم ہو چکا تھا۔ سریہ نے برابر والوں کو بلایا، ان کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا ان کو دنیا سے رخصت ہوئے بھی 2 گھنٹے ہو چکے۔ سریہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ تنے تنہا تھی، اکیلی تھی، شوہر تھا نہیں، باپ مر چکا تھا، بھائی دونوں ملک سے باہر تھے۔ محلے کے لوگوں نے سب کیا، انہوں نے دفن کر دیا۔ سریہ کو بچوں کا بھی ہوش نہیں تھا، لوگوں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ دونوں بخار میں تپ رہے تھے، شاید ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کو سنبھالنے والی اب نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اس کے پاس ہوتے تھے، ان دونوں کو اس کی عادت تھی، وہ ماں تھی ان کی، سریہ کو تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ دونوں نانی سے ہی مانوس تھے اور وہ ہی ماں تھی ان کی۔ سریہ کو نیند نہیں آتی تھی، کتنے دن وہ اسکول سے چھٹی کرتی، پھر اسکول جانا بھی ضروری تھا، اپنا اور بچوں کا پیٹ کیسے پالتی، کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ پھر وہ اسکول جانے لگی، بچے ساتھ لے کر جاتی۔ بچے بہت چھوٹے تھے، بیٹا 4 مہینے کا اور بیٹی مشکل سے 13-14 مہینے کی ہوگی۔ دونوں بچے ہی ابھی چھوٹے تھے۔ سریہ تنے تنہا وقت گزار رہی تھی، پھر بھائی آ گئے۔ اب سریہ کی نیت تھی کہ وہ واپس نہ جائیں، اس کے ساتھ ہی رہیں، مگر وہ نہیں رکے۔ سریہ نے پھر اسکول کے پاس ہی گھر کرائے پر لے لیا اور وہ اکیلی رہنے لگی۔ بچے دیکھنے کے لیے اس نے آیا رکھی، مگر وہ بھی پوری طرح سے خیال نہیں رکھتی تھی۔ سریہ کا ہر وقت رو کے گزرتا۔ کیسی قسمت تھی اس کی، سہارے ڈھونڈنے والی تنہا ہی رہ گئی تھی۔ وہ اکثر اب جب رجسٹر پہ اپنی حاضری لگانے لگتی تو جمعے کی چھٹی دیکھ کر بہت روتی، کاش کہ وہ چھٹی نہ کی ہوتی تو آج اس کی ماں زندہ ہوتی۔ یہ تو باتیں ہی ہیں جتنی انسان مرضی سوچ لے، ان کی اتنی ہی زندگی تھی اور ان کو جانا ہی تھا۔ لیکن سریہ کی آگے کی زندگی بہت کٹھن تھی، اس نے بہت تکلیف میں وقت گزارا۔ بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے، لیکن ابھی تو وہ اسکول جانے کے بھی قابل نہیں تھے۔ بمشکل ابھی بیٹی چلنے لگی تھی، بچہ تو ابھی ویسے ہی گود میں تھا۔ وہ گھر کو بھی سنبھالتی اور اس کے بعد بچوں کو بھی دیکھتی، سارے کام اس کی اکیلی کے سر پہ تھے۔ ماں کا جانا اس کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہو رہا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھی اسے کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن ان کے جاتے ہی وہ بہت زیادہ پریشانیوں میں گھر گئی۔ بھائی باہر چلے گئے اور وہ اکیلی رہ گئی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔